آج کل کے دور میں جب ہر طرح کے جدید ٹولز، ویپنز اور کمیونیکیشن کے جدید ذرائع جو انسان کے ایمان کے اوپر حملہ آور ہے، بڑے بڑے مفتی پیچھے، بڑے بڑے ملا پیچھے، بڑے بڑے سیاسی پنڈت پیچھے، رشتہ دار پیچھے، گھر والے پیچھے، دوست یار پیچھے، اور ایسے حالات میں بھی اگر آپ کے دل میں محبت اہل بیت زندہ ہے تو اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اس نے تمہارے دلوں کو پسند کر لیا ہے، کہ پاک ہستیوں کی محبت تمہارے دلوں میں بسا دی ہے۔ کیونکہ یہ جو نفوس قدسیہ ہے، ان کی محبت، ان کی معرفت ہر ایرے غیرے کے دل میں نہیں آتی، ہر نتھو خیرے کے دل میں نہیں آتی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اس طرح یعنی ایکسٹرا آرڈنری اس نفوس قدسیہ سے ہم محبت نہیں کرتے، تو میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں، آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کی کیا اوقات اور ذات ہے کہ آپ محبت نہیں کرتے؟ اللہ نے تمہارے ناپاک اور غلیظ دلوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کے پاک بندوں کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے۔ تم کس گمان میں اور گمنڈ میں اور ذوق میں رہتے ہو کہ تم محبت نہیں کرتے؟ اللہ کے بندو، تم محبت نہیں کرتے، اللہ نے تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کے محبوب لوگوں کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے۔ تو آپ خوش قسمت ہیں، وہ اس پہ خوشی منایا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں، اس کو پیچھے کر دیں، آپ کے دلوں میں محبت اہل بیت کو موجزن رکھا ہے۔ ورنہ میں نے، اور یہ محبت کوئی مال سے بھی نہیں ملتی کہ بندے کے پاس بہت زیادہ مال ہو تو محبت اہل بیت اس کے دل میں آ جائے گی، علم سے بھی نہیں ملتی۔ اگر آپ محبت اہل بیت کی معرفت کی شرط اگر آپ علم رکھیں تو یہ کربلا کے ریگزار میں مولا کے خلاف فتوے دینے والے سارے مفتی تو تھے۔ اگر علم شرط ہوتا میرے بزرگوں، میرے دوستوں، تو کوئی صاحب علم کافر نہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہے اس گھر کی معرفت کی شرط علم بھی نہیں، دولت بھی نہیں، امارت بھی نہیں۔ ایک ہی چیز میں نے دیکھی ہے، میں نے بڑی بڑی گاڑیوں والے، بڑی بڑی جگیروں والے، بڑے بڑے مربوں والے، میں نے لینڈ کروزر پہ بیٹھے لوگ دیکھے ہیں، محبت اہل بیت اور معرفت اہل بیت سے محروم میں نے پجاروں پہ بیٹھے ہوئے ایسے کنگلے بھی دیکھے ہیں۔ اور میں نے محبت اہل بیت اور معرفت اہل بیت سے مالا مال، وہ ریڑی لگانے والے، وہ چھابڑی اٹھانے والے، میں نے ایسے دولت مند بھی دیکھے ہیں۔ آج کے دور میں اگر اللہ نے آپ کو چن لیا ہے نا، اگر اللہ نے آپ کو چن لیا ہے تو اس پہ خوشی منایا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ آج کل کے دور میں یار، آج کل کے ماحول میں آپ کے دلوں میں محبت رہ جائے۔ اہل بیت کے دشمن پیچھے، فتوے آپ کے پیچھے، گولیاں آپ کے پیچھے، گالیاں آپ کے پیچھے، بم دھماکے آپ کے پیچھے، ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں آپ کے سینوں میں محبت اہل بیت ہے تو اس سے بڑھ کر آپ کو کیا نعمت چاہیے؟ یہی تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذرا غور کریں، تدبر کریں، فکر کریں، غوطہ زنی کریں۔ ہم نے کیا کیا یار؟ 4 گالیاں کھا لیں گے، 4 دھمکیاں ہم سن لیتے ہیں، فتوے 4 سن لیتے ہیں، گمراہ ہو گیا، شیعہ ہو گیا، رافضی ہو گیا، کافر ہو گیا۔ یہی کچھ ہو رہا ہے نا ہمارے ساتھ۔ ذرا پیچھے تو جاؤ، پتہ نہیں وہ کون سا نشہ چکھ لیا تھا میس میں تمار نے۔ ذرا کہ میری بات غور کے ساتھ سنیے گا۔ وقت کے جو بادشاہ تھے، شاہ جی، وقت کے بادشاہ نے پیشکش کی تھی امارت کی، امارت کی، مال کی، عہدہ کی، منصب کی، جگیروں کی، ان کو آفر کی تھی، یعنی منسٹری کی۔ آج کل تو میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، یہ غیر سیاسی جملہ ہے،
ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں وہ امارت کی پیشکش ہو، منسٹری کی پیشکش ہو، ٹکٹ کی پیشکش ہو، وہ تو پارٹیاں چھوڑ جاتے ہیں، اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ جاتے ہیں۔ آج کل میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، تو وہ بھی ایسے لوگ تھے کہ وقت کے بادشاہ ان کو خریدنا چاہتے تھے، مال کے ذریعے، دولت کے ذریعے، دھونس کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، دھمکی کے ذریعے۔ پتہ نہیں وہ کون سا نشہ چکھ لیا تھا میس میں تبار نے، وہ کون سا راز پا لیا تھا عمار ابن یاسر نے، وہ کون سی حقیقت جان لی تھی حجر ابن عدی نے، حضرت مقداد نے، حضرت سلمان نے، حضرت بلال نے۔ انہوں نے اہل بیت کی محبت میں گردنیں تو کٹوا دی، جلا وطنی تو قبول کر لی، بہن بھائی تو چھوڑ دی، اولاد تو چھوڑ دی، پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے تو لے لیے، لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل امام نعرہ حیدری۔ ہم نے کیا کیا ہے یار؟ جب امام نسائی نے یہ منظر دیکھا، بنو امیہ کا دور تھا، امام نسائی ہماری اہل سنت کی جو سیاہ ستہ جس کو کہا جاتا ہے نا 6 معتبر کتابیں مانی جاتی ہیں، ان میں ان کی سنن نسائی ہے، یعنی سیاہ ستہ کے خالق بتا رہا ہوں میں، اتنی بڑی شخصیت ہے، علمی شخصیت۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ممبروں کے اوپر میرے مولا کو سب و شتم ہو رہا ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری اماں جان، پتہ نہیں مولوی کو ہے ماں کیوں نظر نہیں آتی، بتاؤ کیوں نظر نہیں آتی یہ ماں؟ یہ وہ ہماری ماں ہے، میں اہل سنت کی 150 کتابیں دیتا ہوں، یہ وہ ماں ہے کہ جو پاک بی بی کی مصیبت میں، بیماری میں، پریشانی میں ان کی خدمت کرتی رہی، ماں ہونے کا حق ادا کر دیا ام سلمہ نے۔ اور پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے بعد جن کو پاک بی بی ماں کہہ کے بلاتی تھی نا، وہ حضرت ام سلمہ تھی۔ اور یہ وہ ہماری ماں ہے، یہ وہ ہماری ماں ہے جن کو حضور علیہ السلام نے کربلا مولا کی وہ مٹی دی تھی جو جبریل امین لے کے آئے تھے۔ نہیں سمجھے یار؟ یہ وہ ہماری ماں ہے۔ جب مولا حسین بادشاہ سرکار کربلا تشریف لے کے گئے تھے تو پیچھے فاطمہ صغرا کو ان کے پاس چھوڑ کے گئے تھے۔ اور آگے سنو، یہ وہ ہماری ماں ہے جو ہر نماز میں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کرتی تھی۔ یارہ ہے تے کوئی گل نہیں نا کہ ماما بھی تیری مرضی دیاں تے صحابہ بھی تیری مرضی دے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اہل ایمان کی امی جان، آپ روایت کرتی ہیں کہ میرے پاس یہ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے قبلہ، ہماری اہل سنت کی تیسری چوٹی کی کتاب ہے، جو خود کو سنی کہے ترمذی کو نہ مانے، سنی ہی نہیں۔ یہ بڑی خاص بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ وہ روایت کرتی ہے کہ شام سے ایک شامی آیا تو وہ مسائل پوچھا کرتے تھے آ کے، یعنی پردے کے پیچھے۔ جب وہ آیا تو اماں روایت کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا تم رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہو؟ یہ جامع ترمذی لے کے آؤ، بھی کھول کے دکھا دیتا ہوں۔ اگر میں بیان کرتا ہوں، یار لوگوں کو یہی تکلیف ہے نا، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب، وفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بینو حق اندیش، خشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند۔ میں اتھینٹک اور سکھا بات کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ گستاخی ہے۔ اگر میں حدیث پڑھ کے سناؤں شاہ جی تو میں گستاخ ہوں، تو لکھنے والا گستاخ کیوں نہیں؟ اوہ گستاخی کا کوئی معیار تو رکھو نا، وہ کوئی کرائیٹیریا تو رکھو نا، گستاخی ہوتی کیا ہے؟ اگر حقائق بیان کرنا گستاخی ہے، آؤ میری طرف لگاؤ قرآن پہ فتویٰ۔ قرآن نے کس طرح کھول کھول کے پھر حقائق بیان کی ہیں، پھر لگاؤ قرآن پہ فتویٰ۔ اب اماں روایت کر رہی ہیں، اماں، اور یہ ہماری اہل سنت کی چوٹی کی کتاب ہے جامع ترمذی، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اماں کہتی تم رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہو؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، کہتا ہے کل تو معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم رسول اللہ کو کیسے گالی دے سکتے ہیں، سب و شتم کر سکتے ہیں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ فرماتی انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من سب علی فقد سبانی۔ اماں کہتی ہے میں نے خود
آمینہ کے لال تاجدار کائنات کو، اللہ کے حبیب کو، پاک زہرا کے بابا کو، حسنین کے نانا کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، جو علی کو گالی دیتا ہے، جو علی کو سب و شتم کرتا ہے، وہ مجھ محمد کو گالی دیتا ہے۔ دوستو، کوئی شیعہ ہے شیعہ رہے، کوئی سنی ہے سنی رہے، کوئی اہل حدیث ہے اہل حدیث رہے، کوئی دیوبند ہے دیوبند رہے، خدا کے لیے ذرا دلوں میں عدل لے کے آؤ، انصاف لے کے آؤ، ذرا مجھے بتاؤ رسول اللہ کو گالیاں دینے والے رضی اللہ ہوتے ہیں کہ لعنت اللہ ہوتے ہیں؟ اماں کہہ رہی ہیں کہ نبی کو گالی دینا علی کو گالی ہے۔ تو ایسا دور بھی تو تھا نا جب امام نسائی نے یہ حالات دیکھے، یہ ایٹموسفیئر دیکھا، یہ ماحول دیکھا، تو دل میں محبت علی تھی نا۔ ان کے سامنے بھی حالات تھے جو فیس کرنے تھے، جہاں علی علیہ السلام کا نام لینے والوں کو پکڑ کے پھانسیوں پہ چڑھایا جاتا تھا، قید کر دیا جاتا تھا، زبانیں کاٹ دی گئیں، بازو کاٹ دیے گئے۔ پتہ کرو ذرا حجر ابن عدی کا، بیڑیوں سمیت دفن ہوئے ہیں وہ، عذرا کے مقام پہ اپنے ساتھیوں سمیت، بیڑیوں سمیت گئے۔ کہتے ہیں ان بیڑیوں سمیت قیامت کے روز میں یہ امیر شام کے سامنے اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں رکھوں گا۔ تو حالات تو تھے نا۔ امام نسائی کو نہیں پیاری تھی جان، آپ نے 200 سے زائد مولا علی علیہ السلام کی افضلیت پہ حدیث اکٹھی کی اور کتاب لکھی خصائص علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور دمشق کے منبر پہ چڑھ کے سنا دی۔ نہیں سمجھے؟ آج تو ہم بڑا آرام کے ساتھ پنکھے لگے ہوئے ہیں، امام بارگاہ میں، مساجد میں، پنڈال میں بڑے سکون کے ساتھ فضائل بیان کر رہے ہیں۔ پتہ تو تب چلتا ہے جب گولیاں آ رہی ہوں، پھر اس وقت جب علی کا نام لینا یعنی موت قبول کرنا ہو، ایسے حالات میں کوئی علی علی کرے۔ میں 2 سال پہلے ایک جملہ آپ کو بتاتا ہوں، میں اہل سنت ہوں۔ پچھلے 2 سال پہلے جب کووڈ آیا تھا، پورے اپنے عروج پہ تھا، پہلی بار جب ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن ہوا، مارچ کا مہینہ تھا، حالات بڑے خراب تھے۔ تو جب حکومت نے ڈرایا، پوری دنیا نے اس کووڈ نے اپنے آپ اس کو لپیٹ لیا پوری دنیا میں، تو بڑے بڑے محبت کے دعوے دار چھوڑ گئے، اور بیویاں چھوڑ گئیں، بیوی بچے چھوڑ گئے، اولاد چھوڑ گئی، سوشل ڈسٹنس پہ آ گئے تھے، دور ہٹ گئے تھے۔ کیوں؟ جان بڑی پیاری تھی۔ جب 21 رمضان کا دن آیا، میں ممبر پہ بیٹھا کہہ رہا ہوں واللہ باللہ تاللہ، 21 رمضان کا دن آیا تو میں نے گھر میں جب 21 رمضان کے جلوس دیکھے، جب مومنین لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ نکلے، نہ کوئی SOPs تھی، نہ کوئی ماسک تھا، ایک جملہ دینے لگا ہوں، تو میں نے اپنے گھر میں بیٹھا سوچ رہا تھا، میں نے ایک جملہ کہا، مولا یہ شیعہ کس مٹی سے بنے ہیں؟ اگر شیعہ بھی نہ ہوتے تو اہل بیت کے غم میں روتا کون؟ یار لوگ بڑی محبت کے دعوے کرتے ہیں، اہل بیت سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، ہم سے بڑھ کر کون ہے جی؟ ہم غلام اہل بیت کے، جن کو محرم کے پہلے عشرہ میں باپ دادا کے عرس یاد آ جاتے ہیں، جن کو محرم کے پہلے عشرہ میں بیٹے بیٹیوں کی شادیاں یاد آ جاتی ہیں، وہ دعوے کرتے ہیں ہم سے بڑھ کر کون اہل بیت سے محبت کرنے والا۔ 2 سال پہلے ایک مولوی نے پاک سیدہ کے گھر کی طرف منہ کر کے بھونکنے کی کوشش کی تھی۔ میں آپ کو جینوین بات بتا رہا ہوں، میں آمنے سامنے خطبات جمعہ ہم دیتے ہیں، 48 گھنٹے میں نے دلائل دیے تھے، اس پر ہم نے FIR کٹوائی تھی، اور وکلاء سے جب میں نے بات کی تھی، ذرا توجہ کے ساتھ نکتہ سمجھیے گا، تو میرا وکیل کہتا ہے کہ علامہ صاحب اگر آپ کیس کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کوئی مدعی سید ملے۔ یہ میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، بڑی خاص بات، توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ اگر سید وکیل ملے گا، چونکہ ان کی دادی پہ حملہ ہے، تو ہمارا کیس بڑا مضبوط ہوگا۔ آپ امتی ہیں، کوئی کوشش کریں۔ میں آپ کو پاک ممبر پہ بیٹھا کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے سنیت کے ٹھیکیدار، خود کو سادات کہلوانے والے، بلکہ سید السادات کہلوانے والے، میں نے ان سے رابطے کی، جن کی بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، جن کی بڑی بڑی گدیاں ہیں، اور جہاں اس لعنتی نے گستاخی کی تھی ان کے قریب ہی رہتے ہیں وہ، میں نے ان سے رابطے کیے، حضرت جی قبلہ جی، وکیل سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مدعی کوئی سید ہو تو پھر بات بنے گی، پھر میرا مقدمہ مضبوط بنے گا، اس کو اندر بھیجنا ہے پاک سیدہ کے گستاخ کو، دلائل تو میں نے دے دیے، سارا کچھ کر دیا، اب ہائی کورٹ تک جانا ہے، آپ مدعی بن جائیں۔
قرآن لے کے آؤ میرے سامنے. میں نے کہا آپ مدعی بن جاؤ. کوئی ایک بندہ بھی نہیں ماننا. اگر کوئی مجھے سید ملا تھا نا امتیاز قاسمی صاحب تو وہ بھی ایک شیعہ ہی ملا تھا. میں پھر کیسے مان جاؤں تمہارے یہ جھوٹے اور کھوکھلے نعرے. اس نے جا کے پھر اس کو مدعی بنایا اور پھر دلائل دے کے پاک سیدہ کے گستاخ کو اس کے انجام میں تن دیا تھا. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے کوئی ٹھیکیدار نہ بنے. حالات ایسے تھے, ماحول ایسا تھا. جب آپ نے پڑھ کے سنائی نا وہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل, ان کی افضلیت, تو جو اموی مولوی تھے انہوں نے پکڑ لیا, دربار میں پیش کر دیا. انہوں نے کہا بھئی یہ جو شان تو نے حضرت علی علیہ السلام کی سنائی ہے, اسی طرح کی شان میر شام کی بھی سنا, حضرت معاویہ کی بھی سنا. وہ کہتے ہیں, انہوں نے آگے سے کہا, امام نسائی کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے آگے کہا بھئی ان کی شان ہے ہی نہیں, میں کہاں سے سناؤں. اگر ضرور سننی ہے, اگر مجبور کرتے تو مجھے تو ایک حدیث ملی ہے, حضور نے فرمایا تھا اللہ کرے تیرا پیٹ نہ بھرے. تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, وہ سنی ہے سنی, ان کو پکڑ کے مولا علی علیہ السلام کی محبت میں اتنی سزا دی, اتنا مارا پیٹا کہ وہ اسی مار میں شہید ہو گئے. وہ پہلے ہمارے اہل سنت کے سیاستہ کے محدث ہیں جو شہید ہوئے ہیں حب علی میں. آج شیعہ اور سنی ان کا نام آتا ہے تو سلوٹ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے اگر اہل بیت طاہر کے دشمن بڑے تھے تو اس گھر پہ جان لٹانے والے بھی بڑے تھے, اس گھر پہ جان قربان کرنے والے بھی بڑے تھے. کتنی کوششیں انہوں نے کی کہ کسی طرح اہل بیت طاہر کا نام مٹ جائے. وہ مٹا سکے؟ بولیں بھائی, نہیں نہ مٹا سکے. وہ مٹان والے خود مٹ گئے. دو ہی لشکر تھے نا کربلا کے ریگزار میں, ایک پانی پینے والوں کا لشکر, دوسرا پیاسوں کا لشکر. وہ پانی پینے والے تو مر گئے, پانی پینے والے تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. جو پیاسے تھے تب بھی زندہ, آج بھی زندہ اور کل بھی زندہ. اس لیے کوئی بندہ اہل بیت طاہر کو شیعہ سنی میں تلاش نہ کرے. کوئی کھڑا ہو جائے اہل بیت سے منہ موڑ کے, اہل بیت سے تعلق توڑ کے, اہل بیت سے رشتہ توڑ کے کھڑا ہو جائے, مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے. اہل بیت کے بغیر تو گزارا ہی نہیں, ان کے بغیر تو چارہ ہی نہیں. ان کو کیوں ہم شیعہ سنی میں الجھا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ تو مقصود کائنات ہستیاں ہیں, یہ تو وجہ تخلیق کائنات ہستیاں ہیں. ان کی خاطر تو اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا ہے, ہمیں بنایا ہے. یہ ساری کائنات, بلکہ وہ تو کہتا ہے میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اگر 14 کو بنانا میرا مقصود نہ ہوتا. تو ہم کدھر جا رہے ہیں, کدھر گھوم پھر رہے ہیں؟ زندگی کا بھروسہ نہیں, کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے. ہمارے بڑے چلے گئے, ہم بھی جانے والے ہیں. قبر کی پہلی شام پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت کون تھے, پہلی شام پتہ چل جائے گا. اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو گھر مان گیا. قبر تو ہے ایگزامینیشن ہال, قبر ہے کمرہ امتحان. جب آپ کمرہ امتحان میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, جب کویسچن پیپر آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, آنسر شیٹ آپ کے سامنے ہوتی ہے, اس وقت کوئی تیاری کا وقت ملتا ہے آپ کو؟ بولیں یار, اس وقت جو تیاری کر کے گئے ہیں گھر سے وہی لکھیں گے. لوگو قبر ہے ایگزامینیشن ہال, وہاں کوئی تیاری کا وقت نہیں ملے گا. آج دنیا میں اس گھر سے محبت کر لو, اس گھر کی نوکری کر لو, اس گھر کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو. قبر میں تیاری کا کوئی وقت نہیں ملے گا. اگر قبر میں ان کی معرفت ہو گئی تو قبر کے امتحان میں پاس ہو. شیعہ ہو سنی ہو, 3 سوال ہیں قبر میں. کتنے ہیں؟ بولیں یار. ایک سال میں 3 امتحان ہوتے ہیں بچے سے. جب میں پڑھتا تھا تو 3 ہوتے تھے. ایک ہوتا ہے ششماہی, ایک ہوتا ہے نماہی, اور تیسرا ہوتا ہے سالانہ کمپلسری. اگر کوئی بچہ ششماہی میں بھی پاس, نماہی میں بھی پاس, سالانہ اینول میں فیل ہو جائے, پاس ہے کہ فیل؟ یار پہلے 2 میں پاس ہے وہ. آپ کے حضرت صاحب جو پہلے 2 تھے نا وہ اختیاری تھے, وہ کمپلسری نہیں تھے, لازمی حتمی نہیں تھے, فیصلہ کن نہیں تھے, اینول نہیں تھے. وہ تو تھے
بچے کا میرٹ دیکھنے کے لیے، اس کی قابلیت دیکھنے کے لیے کہ کس قابل ہے، اس کا امتحان بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا. وہ تو اس لیے تھے، فیصلہ کن نہیں تھے. وہ سالانہ اینول کمپلسری جو تھا اس میں فیل ہے تو فیل. ٹھیک کہہ رہا ہوں. اگر کوئی بچہ پہلا جو ششماہی ہے اس میں بھی فیل، نماہی میں بھی فیل، تیسرے سالانہ میں محنت کر کے پاس ہو جائے، پاس ہے کہ فیل؟ پہلے دو میں فیل ہے. آپ کہیں گے وہ دو ایم ہی نے، فیصلہ کون ہے تیسرا. آؤ میری طرف، شیعہ سنی دونوں گھروں کی کتابیں دیتا ہوں. قبر میں بھی سوال ہیں 3. اور بولو یار، میں ایک جملہ کہوں، میں نے ایک کتاب لکھی ہے، میں نے کوئی 70 کے قریب آیات قرآن سے جمع کی ہیں. اللہ نبی تے علی، ترتیب ہی ہے قرآن میں. اللہ نبی تے علی. ولایت کی بات ہو قرآن پڑھیں، سورہ مائدہ پڑھیں، اللہ نبی تے علی. ایمان کی بات ہو، اللہ نبی تے علی. کوئی اطاعت کی بات ہو، اطاعت کی، اللہ نبی تے علی. یعنی ترتیب ہی یہ ہے. قبر میں بھی 3 سوال ہیں. کتنے ہیں؟ پہلا آ گیا من ربوں کا، اے مر کے آنے والے بتا تیرا رب کون ہے شاہ جی. اب اس نے کہہ دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اللہ کو پہچان لیا نا. میں بڑی خاص بات سادات کے قدم چوم کے دے رہا ہوں، یعنی اللہ کو اس نے پہچان لیا. اگر قبر کے امتحان میں اللہ کی پہچان سے جان چھوٹ جاتی، اوے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے کہ ڈنڈورا پیٹنے والوں. اگر اللہ کافی ہوتا تو اس نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے. فرشتے کہتے بھئی موجہ کر، تو نے اللہ کو پہچان لیا، یہ تیرے لیے جنت ہے. جواب آیا یا نہیں آیا؟ دوسرا سوال پھر آ گیا، ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے. اس نے کہہ دیا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے. اس کا مطلب ہے دین کو بھی پہچان لیا، اللہ کو بھی پہچان لیا. قبر کے امتحان میں کامیابی نہیں ہوئی، بالکل نہیں ہوئی. فرشتوں نے نہیں کہا جا موجہ کر. اس کا مطلب 2 پہلے تھے اختیاری، ایک تھا ششماہی، ایک تھا نماہی. اب آ گیا کمپلسری، اب آ گیا اینول، اب آ گیا حتمی، اب آ گیا فیصلہ کن. اب فرشتے پوچھتے ما کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد و آل محمد. اب فرشتے پوچھتے ہیں مر کے آنے والے بتا محمد اور آل محمد کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا. یہ مضارع کی ضمیر ہے، علماء بیٹھے ہیں میرے سر کا تاج. فرشتے یہ نہیں پوچھ رہے اب بتا کیا کہتا ہے. نہ، جب دنیا میں بیٹھ کے تقریریں کرتا تھا ان کو اپنے جیسا کہتا تھا کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ مانتا تھا. جب کتابیں لکھتا تھا ان کے فضائل لکھتا تھا کہ معاذ اللہ کمیاں کجیاں تلاش کرتا تھا. اوے قبر کی چھوڑ، دنیا کی بتا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گیا. جب قیامت کا میدان سجے گا، جب یہ نفوس قدسیہ اللہ کے عرش پہ دیکھو گے پھر تو منکر بھی مان جائیں گے. جب قیامت کے دن میرے مولا کو صدیق اکبر کہہ کے بلایا جائے گا، فاروق اعظم کہہ کے آواز دی جائے گی، وصی رسول کہہ کے بلایا جائے گا، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب میرے مولا کے ہاتھوں میں لیوائے حمد دیکھو گے، سارے نبی بھی اس علم کے نیچے دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا جب پیاس کی شدت سے زبانیں حلق سے باہر آ رہی ہوں گی، جب دوڑے دوڑے حوض کوثر پہ جاؤ گے، جب ساقیان کوثر حضور کی آل دیکھو گے پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب جنت کی کنڈی کھٹکھٹائی جائے گی، اندر سے علی 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 کی صدائیں آئیں گی، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب پل صراط پہ پہنچو گے، حضرت ابوبکر روایت کرتے ہیں کوئی اس وقت تک پل صراط سے گزر نہیں سکے گا جب تک علی ولی اللہ کی شہادت نہیں دے گا، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب تک اہل بیت اطہار کی چٹ کے بغیر، ان کی رسید کے بغیر، ان کی سند کے بغیر، ان کے پروانہ کے بغیر کوئی جنت جا نہیں سکے گا، پھر تو بڑے بڑے مان جاؤ گے. جب اللہ کے عرش پہ یہ نفوس قدسیہ دیکھو گے بڑے بڑے مان جائیں گے. جب جنت کے پتے پتے پہ ان نفوس قدسیہ کے نام دیکھو گے پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب جنت کا یہ ایک منظر
جب دیکھو گے جب پاک سیدہ کی آمد ہوگی فرشتے کہیں گے مولا حضرت آسیہ آ رہی ہیں، اللہ کہے گا آنے دو۔ مولا حضرت ام کلثوم آ رہی ہیں، اللہ کہے گا آنے دو۔ حضرت سارہ آ رہی ہیں، آنے دو۔ حضرت مریم آ رہی ہیں، آنے دو۔ مولا پاک سیدہ تشریف لا رہی ہے، اللہ کہے گا بھی روکو۔ اللہ کے عرش سے ایک صدا آئے گی، ایک ندا آئے گی، ایک آواز آئے گی، یا اہل الجمع نکسوا رؤسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد۔ معاشر والو گردنیں جھکا لو، نظریں نیچی کر لو، فاطمہ بنت مصطفیٰ تشریف لا رہی ہے۔ جب یہ پروٹوکول دیکھو گے پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ لوگوں اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔